دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، بالکل کوئی نو مکس میسج. جو دہشت گردی میں ملوث ہے وہ دہشت گرد ہے. ٹی ٹی پی بھی کوشش تو کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ٹیبل پہ لایا جائے، اور انہیں لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہتھیار رکھیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کریں. کوشش ہے کالعدم تحریک طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں، پہلی شرط ہے ہتھیار پھینکوں گا. وزیر داخلہ کا پیغام. نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ I-10 خودکش حملہ کرنے والا پورا نیٹ ورک ٹریس کر لیا گیا. 10 سے زائد ملزم ملک کے مختلف علاقوں سے گرفتار. آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کہتے ہیں افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کر رہے ہیں. دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ناگزیر. وزیر اعظم نے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے علماء سے تعاون مانگ لیا. شہباز شریف کی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے وفد سے اہم بیٹھک. گفتگو میں کہا قوم دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیے پر متفق ہے. سیاسی اور عسکری قیادت ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے. علماء انتہا پسندی اور مذہبی منافرت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. وفد میں مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان شامل. عمران خان نے عسکری قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا. صدر عارف علوی کو ٹاسک سونپ دیا. چیئرمین تحریک انصاف اسلام آباد آنے کو بھی تیار. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ خود کو سیاسی ملاقاتوں سے دور رکھنا چاہتی ہے. شبلی فراز نے سنو ٹی وی کی خبر کی تصدیق کر دی. فواد چودھری نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ سوچا سمجھا منصوبہ قرار دے دیا. نیوز کانفرنس میں کہا عمران خان نے 2 جلسوں میں اپنے اوپر ہونے والی سازش کا بتایا تھا، جس کے بعد 3 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے. مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہوتا ہے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق 3 حملہ آوروں نے حملے کی کوشش کی. اتحادیوں سے دوریاں، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی میں قربتیں. خالد مقبول صدیقی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی مشترکہ پریس کانفرنس. رہنما ایم کیو ایم بولے بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی دھاندلی ہو چکی ہے. جو ووٹر لسٹیں بنی اس میں ابہام ہے. 9 جنوری کو احتجاج کیا جائے گا. حافظ نعیم الرحمان نے بھی حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا. 9 مہینے پہلے تو انتہائی مخدوش حالات تھے. IMF سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا. دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر گیس، ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے. اس سال ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ ہماری جو ڈیمانڈ اس سے کم تھی. اربوں ڈالر خرچ کے ہم گندم اس وقت منگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو گندم مل سکے. ملک میں مہنگائی عروج پر ہے. وزیر اعظم کا اعتراف. صحبت پور میں مقامی عمائدین سے خطاب میں کہا حکومت سنبھالی تو ملک کی معاشی حالت ابتر تھی. IMF سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا. حالیہ سیلاب ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج قرار. بہت تباہی ہوئی. مکمل بحالی کے لیے مزید امداد کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. انہیں 2018 میں مستحکم پاکستان ملا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں روس یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت کو چیلنجز درپیش ہیں. مسلم لیگ نون نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس کیوں لی؟ سنو ٹی وی نے کھوج لگا لیا. پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ نہ دینے والے ارکان اسمبلی کو خفیہ رکھنے کے لیے تحریک واپس کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد ووٹ لینے کے بعد دوبارہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی. پنجاب میں سیاسی جوڑ توڑ عروج پر. نون لیگ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے ایک بار پھر متحرک. چوہدری پرویز الہی کے اعتماد کا ووٹ لینے تک اراکین کو لاہور میں رہنے کی ہدایت. پارٹی صدر شہباز شریف نے ایم پی ایس کو بیرون ملک جانے سے روک دیا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پیغام تمام اراکین کو پہنچا دیا.
کپتان نے پنجاب میں سیاسی محاذ خود سنبھال لیا، اعتماد کے ووٹ کے لیے 11 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ذمہ داریاں سونپ دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، عثمان بزدار اور اسلم اقبال کو نمبر پورے کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ صوبائی وزیر میاں محمود الرشید، چیف ویپ سید عباس علمدار کو بھی ذمہ داریاں تفویض۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو 3 منحرف MPs کا بتا دیا گیا۔ اس وقت ایوان میں PTI اور کاف لیگ کے 187 ارکان ہیں۔ پارٹی میں ذمہ داریاں دینے پر نواز شریف کی مشکور ہوں، مریم نواز کا ٹویٹ۔ کہا، شہباز شریف کی رہنمائی میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر پارٹی کی تنظیم نو اور مضبوطی کے لیے کام کروں گی۔ جہاں بھی ضرورت ہوئی نون لیگ میں بہتری لانے کے لیے جدید تکنیک اختیار کریں گے۔ تحریک انصاف کی ایک اور رکن پنجاب اسمبلی ناراض، مومنہ وحید کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار۔ کہا، پرویز الہی کو پہلے بھی ووٹ دے کر غلطی کی تھی، بار بار غلطی نہیں کر سکتی۔ PTI رہنما علی زیدی نے سندھ حکومت کو نشانے پر لے لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں خوب بھڑاس نکالی، بولے سندھ میں ہر سال چوہے گندم کھا جاتے ہیں، زرداری مافیا نے شہر قائد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کراچی کا حال لاڑکانہ جیسا نہیں ہونے دیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کی درخواست پر کارروائی نہ ہونے پر عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان کی پاکستان تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ کہتی ہیں، ملکی معیشت تباہ کرنے پر جن کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری ہونے چاہیے تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے 4 سال کے دور کا حساب دینے کو تیار نہیں۔ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی الیکشن کمیشن کی کارروائی چیلنج۔ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، مکمل اثاثے ظاہر کر رکھے ہیں۔ پارٹی عہدے سے ہٹانے کے لیے غیر قانونی نوٹس جاری کیا گیا۔ عدالت الیکشن کمیشن کے نوٹس کو معطل کرنے کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ ارشد شریف قتل کیس میں پیش رفت، اسپیشل GIT کے بیرون ملک جانے کے تمام انتظامات مکمل۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس نے فنڈز کا اجرا کر دیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ اسپیشل GIT کینین حکام سے رابطے میں۔ خانیوال میں حساس ادارے کے 2 افسران کی شہادت۔ نامزد ملزم عمر خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ملزم قلعدم تنظیموں سے رابطے کے بعد پہلے ہی واچ لسٹ میں تھے۔ ذرائع کے مطابق دونوں افسران نے ہوٹل پر چائے پی۔ مبینہ حملہ آور پہلے سے ہی وہاں موجود تھے، ساتھ ہی ہوٹل سے باہر نکلا اور پارکنگ ایریا میں فائرنگ کر دی۔ ملزم نے چادر لپیٹ رکھی تھی، موٹر سائیکل پر فرار ہوا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی ہرزہ سرائی پر پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ دفتر خارجہ نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کی ہرزہ سرائی پاکستانی سرزمین پر بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کو نہیں چھپا سکتی۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے بھارت خود دہشت گردی، تخریب کاری اور پاکستان کے خلاف جاسوسی میں ملوث ہونے کا سلسلہ بند کرے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، بالائی علاقوں میں زندگی منجمد، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ کھرمنگ میں پارہ -16، استور میں -15 ڈگری تک گر گیا۔ کالام میں درجہ حرارت -9، وادی تیرا میں -7 ڈگری پر آ گیا۔ بلوچستان کے شمالی اور بالائی اضلاع میں بھی موسم مزید سرد۔ زیارت میں پارہ -5، کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں یکبستہ ہوائیں، خشک سردی سے شہری بیمار ہونے لگے۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے، لاہور ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر، 18 فلائٹس تاخیر کا شکار، 3 پروازیں لینڈ نہ کر سکیں۔ شارجہ، دبئی، ابوظہبی سے آنے والی پروازوں کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا۔ کراچی سے اندرون ملک آنے اور جانے والی ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔
कराकरम, तेजगाम और इलामा इकबाल एक्सप्रेस ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस, रहमान बाबा, पाकिस्तान और कराची एक्सप्रेस भी घंटों लेट, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सब रास्ते धुंध में गुम, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। ओकाड़ा में ट्रक और बस के तसादुम में 2 अफराद दम तोड़ गए, 3 जख्मी। विहाड़ी में कोस्टर को टैंकर की टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कौमी क्रिकेटर शान मसूद रवा माह रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो जाएंगे। शान मसूद और मिशा खान की निकाह की तकरीब 21 जनवरी को पेशावर में होगी। वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा। साथ ही क्रिकेटर ज़ौहर अज़ीज़ वक़ार को मदऊ किया गया।